صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 82، اور ویسے اگر آپ دیکھتے ہیں تو 246 نمبر سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ابو سفیان سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اور کفر اور شرک، غور کیجیے، انڈر لائن کریں، کفر اور شرک کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کو ترک کرنا ہے۔ نماز کو چھوڑنا ہمیں کتنی بڑی بات لگتی ہے نا، ہم منہ سے لفظ ادا کرتے ہوئے کام چاہتے ہیں کہ کفر اور شرک کی بات کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز کو جو چھوڑتا ہے نا، نماز ترک کرتا ہے، یہی بس فرق ہے کہ بندہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے اور شرک کون کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ترمذی کی حدیث نمبر 2621 اور ابن ماجہ کی 1079، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان منافقوں کے مابین نماز عہد ہے، جیسے معاہدہ ہے، جب ہم وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہم عہد کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو بس جس نے اسے ترک کیا اس نے کفر کیا، کہ یہ کفر کی بہت بڑی علامات میں سے ہے۔ بس میں یہ کہتی ہوں کہ ایسی جب بھی حدیث ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں پہ رحم کر دے، ہمارے بچوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ہم تو میں کہتی ہوں بڑے نصیب والے، ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم آ کے اس کلاس میں بیٹھ جائیں، یا کسی بھی کلاس میں جو بھی آپ اسلامی کلاس میں جاتے ہیں یا سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہی ہوتا ہے کہ بندے کو یہ سوچ بھی آ جاتی ہے کہ اچھا میں سیکھتی ہوں، یا میں اس کلاس میں جاتی ہوں، یا میں اللہ کی کوئی بات سنتی ہوں، تو ہم تو جب سن رہے ہوتے ہیں نا تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن تک ابھی یہ ہے وہ مسلمان، لیکن ان تک اس انٹینسٹی سے یہ بات سب کو پتا ہے۔ آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں، دے نو کہ یہ اسلام میں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کا کیا احکامات ہے، لیکن اس طرح سے بات نہیں پہنچی ہے ان تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں پہ بہت رحم کرے، اور پھر میں وہی بات کہوں گی کہ یا رب العالمین بغیر امتحان میں ڈالے ہمارے بچوں کو اپنی طرف راغب کر دے، آمین ثم آمین۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27 تک ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا، تو انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اب پھر سے ایک دفعہ یاد کر لیں کہ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی دور کے آخر کی سورہ ہے، اور اس سورہ میں آپ کو توحید بہت زیادہ ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے رسالت پہ ایمان، اور جنت و دوزخ کا نقشہ اتنا کلیئر آپ کو نظر آئے گا کہ ایکچولی آپ کو لگے گا کہ یو آر ان دس سچویشن۔ تو اسی طرح سے آپ ان ایک ایک آیا کو اپنے دل پہ لیجئے گا اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو قیامت آئی کوئی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا کہ قیامت میں کیا ہوگا، تو سورۃ الانعام بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے، قیامت کا نقشہ بلیک اینڈ وائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کہ ہم پچھلی ایک آیت سے اس کو تھوڑا سا سمجھ کے لے لیتے ہیں، 27 آیت نمبر، کہ وَلَوْ تَرَى، ایک کاش کہ آپ دیکھیں، اِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان کو آگ پر پیش کھڑا کیا جائے گا، مینز کہ ان کو پل صراط ہے نا، پل صراط جو ہے وہ دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کو آگ پر کھڑا کیا جائے گا، فَقَالُوا، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، کہ اے کاش ہم نردو، ہم لوٹائے جائیں، وَلَا نُكَذِّبَ، اور نہ ہم جھٹلائیں، بِآیَاتِ ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ دیکھیے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا کہ اس دن کیا ہوگا، کہ جب ہم سارے لوگ جتنے بھی اس دن انسان ہیں، اپنی آنکھ سے جب ہم دیکھیں گے نا جنت و دوزخ کو، دیکھیں مومن کی کیا شان ہوگی کہ وہ تو جنت و نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، الحمدللہ۔ لیکن جس وقت آپ یہ دیکھیں
جو ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، اور وہ دیکھ رہے جنت دیکھ رہے ہیں، دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ شکل کی صورت میں سامنے آئیں گے. اس دن زبان بند کر دی جائے گی اور ہمارے تمام جوارے، ہماری جلدیں جو ہے نا وہ بھی بات کریں گی، وہ ہمارے حق میں یا ہمارے اگینسٹ گواہیاں دیں گی. اللہ اکبر. تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے اے کاش، افسوس کے مارے کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے تو ہم ایسا کام نہ کریں اور ہم مومنوں میں ہو جائیں. آپ ذرا امیجن کریں اس سینٹنس کو، ذرا امیجن کریں، آپ ذرا کلوز یور آئیز اور جسٹ تھنک کہ ہم لوگ اس دن کھڑے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، ہم میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس دن کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، اور اس طرح سے کہ ہمارے سارے اعمال ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ جو ہم نے دنیا میں چھپائے ہوئے تھے اپنے دلوں میں، سب کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ایک موقع واپس مل جائے کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، اور اب ہم کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے. کاش ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک موقع دے دیتے، کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش ہم کسی کا حق نہ مارتے، کاش ہم اپنی زبان کی لذت کی خاطر چغلیاں نہ لگاتے، کاش ہم یہ نہ کرتے. کروڑوں چیزوں پہ ہم کاش 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 کر رہے ہوں گے کہ یا رب العالمین ایک موقع دے دے ہم واپس چلے جائیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن موقع نہیں دیں گے. آج دیکھیے، آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ نے اگر آنکھیں کھول کے ذرا سوچئے کہ موقع مل گیا، آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ واپس، اور جا کے اب وہ عمل کرو جو ایسے عمل ہے جو مومنوں کے عمل ہیں، جس کی وجہ سے تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے. دیکھیے بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے. ہمیں آپ صرف ایک بات یہ دیکھیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے اور مشکل بھی کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے. ہم انسان ہیں، گناہ ہو جائیں گے، بار بار غلطیاں بھی ہو جائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم واپس پلٹنے والوں میں ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا کرے آخرت میں. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ بلکہ بدا ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے ما کانو یخفونا، جو وہ چھپاتے تھے من قبل اس سے قبل. وہ کیا چھپاتے تھے؟ جو نفاق ان کے دلوں میں تھا نا، وہ جو چھپاتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ سارا ظاہر ہو جائے گا. دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر ایک خول چڑھاتے تھے نا کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو یہ کریں، ہم وہ کریں. تو دنیا میں تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیں گے. اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو گیا ان کے لیے سیئات، ان کی تمام برائیاں، ان کے تمام گناہ جو تھے وہ ظاہر ہو گئے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائے تھے، وحاق بہم، اور گھیر لیا انہیں ما کانو بہی یستہزئون، جس کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے. دنیا میں مذاق کیا اڑاتے تھے؟ آپ دیکھیے کسی کو دیکھتے ہیں نا، جیسے کوئی جا رہا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، انہوں نے پونچے اوپر کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی مذاق لگتا ہے کہ وہ دیکھو دیکھو انہوں نے کیسے اپنا حال بنایا ہوا ہے. کسی کی داڑھی دیکھ کے، اللہ نہ کرے، میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یوزلی لوگوں کو دیکھیں کہ اس طرح سے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کو حجاب میں دیکھ کے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو آنٹی بن گئی ہے. اور کتنی سینٹنس دیکھیں. میں یاسر قادی کا ایک لیکچر سن رہی تھی، بہت خوبصورتی سے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ دیکھیں آپ لوگ جو اسلامک کنٹریز میں رہتے ہیں بڑے نصیب والے لوگ ہیں. آپ لوگ تو اپنی مرضی سے جس طرح سے رہنا چاہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں. امریکہ میں اسپیشلی، کیونکہ ہم لوگ تو یہاں پہ رہتے ہیں نا، یا دوسری ایسی کنٹریز میں جہاں پہ مشکل آپ لوگوں نے اکثر نیوز میں سنا ہوگا. ہی سیٹ کہ میں اپنی وائف کے ساتھ باہر کہیں کام سے گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے ان کو مذاق اڑایا ان کے حجاب پہ،
تو کہتے ہیں کہ اتنا مشکل کئی دفعہ ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ بندہ ڈیفینیٹلی اگنور کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں ہم پاکستان میں جس طرح سے بھی باہر نکلے، نو بڈی کین ٹیل اینی تھنگ، نو بڈی کین میک فن آف یو، لیکن وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہ کے فالو کرتے ہیں اسلام کو، ان کے لیے تو سلام ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنے کروڑوں رحمتیں کرے اور آسانیاں کرے ان کے لیے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی ہوں ہر ایک کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ میرے لیے بہت آسان تھا آنیسٹلی، جب میں نے حجاب کا سوچا تھا اور میں نے لینے کا یہ تھا، بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے بہت مشکل تھی اور ہسبینڈ نے بہت تنگ کیا، مذاق اڑایا گیا، دوستوں نے مذاق اڑایا، لیکن الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میرے دوست، میرے جاننے والے ہر ایک نے مجھے اتنا سپورٹ کیا تھا، اور آج تک بھی یہی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ کیونکہ دیکھیں کبھی جج نہیں کرنا کسی کو، وہ لوگ جو کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کی فرینڈ نے حجاب لیا، کچھ دیر کے بعد انہوں نے اتار دیا، تو پھر ہم تانے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہ کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس جنگ سے گزر رہی ہوتی ہے، اپنی نفس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور کس مشکل سے بیچاری کرتی ہیں اور اتارتی ہیں اور پھر دوبارہ سے کرتی ہیں، اور پھر کتنی مشکل سے وہ اس پہ جمتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے۔ اور یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ حاق بہم، اور گھیر لیا ان کو جو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں پہ جو پہلا لفظ آیا نا وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ، اور ظاہر ہوگی ان کی برائیاں، ماں کا سبو، جو انہوں نے کمائی تھی۔ تو برائیاں اور اچھائیاں کمائی کیسے ہو گیا؟ کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن تو ہمارے پیسے تو، ہمارا مال تو کام نہیں آئے گا نا، مال وہاں پہ کون سا ہوگا؟ ہماری نیکیاں، اور ہماری جو اللہ نہ کرے جو برائیاں بدی ہوگی نا، وہی ہمارا مال ہوگا۔ ہم سودے کرنے جا رہے ہیں جنت کے نا، تو جنت کیسے ملے گی؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے وہ آیت بھی سنی ہوگی نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور ان کی جانیں خرید لی جنت کے عوض۔ تو سودے تو دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ہیں۔ تو بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے۔ تو یہی ہے ماں کا سبو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی۔ اکائیاں دہائیوں سے کیسے؟ کیونکہ جب گناہ کرتا ہے مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایک، مسلمان کی بات کر رہی ہوں، ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور جب وہ برا جو اچھائی کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو 10 اچھائیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو وہ برباد ہی ہو گیا نا، جس کی ایک لکھی گئی تھی پھر بھی اس کی زیادہ ہو جائے نیکیوں کے سامنے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی پہ ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے نا کہ ہم ظاہر ہو جائیں گی اس دن وہ ساری عمل جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے نام ہم جو سوچتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا، وہ عالم ہے، وہ فلاں بندہ جو بڑا سخی ہے، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے نا بولنا، اور ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا نام بھی آ جاتا ہے تو ایک دل کو لگتا ہے کہ اچھا جی ایسا ہے میرے بچے کے بارے میں یا میرے بارے میں یا میری ماں کے بارے میں ایسی بات ہے، یا باپ کے بارے میں ڈیفینیٹلی ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ روز قیامت سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ شخص ہوگا جسے شہید کر دیا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور کیجئے، اب اس دن کیا ہوگا کہ جو دل کے اندر کی حالت ہوگی نا کہ ہم نے کوئی عمل کیا تو اس کا مقصد کیا تھا، ہم کیا چاہ رہے تھے وہ عمل کرنے کا، وہ ہے اس لیے تاکہ ہمارے دل سے ساری چیزیں ہم ان کو صاف کرنا شروع کریں، دل کے شیشے کو کہتے ہیں نا پالش کر کے اس کو صاف کریں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے۔ ایک شہید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں یاد دی تھی اس دنیا میں، وہ انہیں پہچان لے گا،
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں نے آپ کی خاطر جہاد میں حصہ لیا اور اپنی جان کا نذرانہ تک، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان کو بھی پیش کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کے حال جان رہے ہوں گے نا، یہ سارے شہیدوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں جن کی نیتیں ایسی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو داد شجاعت حاصل کرنے کی خاطر ایسا کیا تھا کہ لوگ سمجھے کہ یہ تو اتنا بہادر ہے، تو نے اتنے بڑے بڑے میڈلز لگائے ہوئے تھے کہ تجھے یہ مقام مل جائے، تجھے یہ مقام مل جائے۔ دیکھیں وہ مقام ملنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ارادہ کیا ہوگا کہ اللہ کی خاطر صرف، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی یہاں پہ کہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ بس تجھے تو وہ ساری عزتیں مل گئی، لوگوں نے کہا واہ کیا بندہ تھا، کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا، تو پھر اس کا بدلہ تو تجھے مل گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تھی، مجھے اس کو سمجھنے میں، اور کہتے ہیں نا جیسے بعض دفعہ ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس کو ہضم کرنے میں کتنے دن لگ گئے تھے مجھے۔ میں کہتی تھی یا رب العالمین ایسے کیسے، ایک بندہ اپنی جان کا نذرانہ دے گا تو آخر میں چلو اس نے یہ کیا تو دے گا تو صحیح نا، لیکن پھر جب دل کے اندر کی حالت کی سمجھ آتی ہے تو پھر اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہ جو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے نا تکبر کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی دور کرے۔ اور پھر دیکھیں دوسرا شخص کون سا لایا جائے گا، دوسرا شخص وہ عالم ہوگا، وہ عالم ہوگا جو دنیا میں قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوگا۔ ربنا لا تجعل منہم، جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوگا، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین سکھاتا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پیش کیا جائے گا، فرشتے اس کو لے کے آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین وہی کہیں گے کہ تم اس پہ ساری اپنی نعمتیں پیش کریں گے، پہچاننے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں نے تو اپنی ساری زندگی قرآن پڑھایا اور سیکھا سکھایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے جو کچھ کیا تم نے اپنی اس وجہ سے کہ تمہاری واہ واہ ہوتی کہ تمہیں لوگ سمجھتے یہ تو اتنی خوبصورت آواز، یہ تو اتنا اچھا قاری تھا، اس نے تو یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو فرشتوں کو حکم دے دیا جائے گا، پھر زبان سے آنیسٹلی لفظ نہیں نکلتا، پھر وہی حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکو، کیونکہ اس کی نیت وہ نہیں تھی، اس نے کس مقصد سے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اور تیسرا وہ شخص جو بڑا سخی تھا، دبا کے لوگوں کو دے رہا تھا، مال دے رہا تھا، جو کچھ بھی تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین اس پہ وہی چیزیں پیش کریں گے اور اس کو یہ کہیں گے کہ تو نے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں بے انتہا خرچ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی یہی بات کہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے اندر کی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے، اور وہ تبھی ہوگی جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم اس دین کو پہچان لیں گے۔ کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ اس کو غلط طرح سے بھی لوگ لیتے ہیں، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی اب نماز کا فار ایگزامپل وقت ہے، آپ نے کہا اپنی دوست سے چلو چلو نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں بعد میں پڑھ لوں گی، تم کہتے ہو کتنی بری بات ہے نا، گناہ ہوگے، تو کہتی ہے یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، تم نہ مجھے بتاؤ۔ تو ایسا نہیں ہوتا نا، یہ تو ظاہری بات سمجھ آ رہی ہے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ آئی ہوپ انشاءاللہ وہ ربی شرح لی صدری والی بات ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہو جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہی ہوں، کہ نیکی کا کام ہم جب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں بھی خالص رکھے، آمین ثم آمین۔ اور دیکھیں نیکی کا کام کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو اگر تم نیکی کرتے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ تمہارا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا اور لوگوں کو پتہ لگا تو وہ بھی یہ نیکی کریں گے، تو تب آپ اس کو ظاہر کر کے کرو تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ ان کو بھی ایک آئیڈیا مل جاتا ہے اور وہ نیکی کا کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
तौफीक अता करे कि हम एक एक आयत को समझने वाला बन जाए। और देखिए कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा दिल चाहता है इस आयत पे ही पूरा 1 घंटा लगा दूं कि ये समझ आ जाए। जब मैं आपके साथ बोलती हूँ ऑनेस्टली, बेसिकली मैं अपने दिमाग में खुद ही से अपनी आवाज़ को समझा रही होती हूँ कि ये चीज़ें मुझे समझ आ जाए। या रब्बुल आलमीन, इतनी दुआ मांगती हूँ कि या पाक परवरदिगार अल्लाह तहर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रियाई, या अल्लाह मेरे अमल को रिया से पाक कर दे, व लिसानी मिनल कसब, और मेरी जुबान को झूठ से पाक कर दे। बड़ी खूबसूरत दुआ है, ये आप लोग भी याद कर लिया करें, क्योंकि इससे सारी वही चीजें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि इसका अजाब कितना ज्यादा है। और आगे देखिए आयत नंबर 29 में, वो कौलू, और वो कहेंगे और कहा उन्होंने, इन नहीं हिया इल्ला हयातुन दुनिया, कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ये तो हमारी दुनिया की जिंदगी है, जितना हमने जीना ये आपने अक्सर ये सुना होगा ना, दुनिया में सारा हिसाब किताब हो जाना, आखिर में देखना कुछ भी नहीं होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे लगता है ना कि हमारे मुंह के लफ्ज निकले हुए इसमें बयान कर दिए कुरान में, कि वो क्या कहेंगे कि नहीं ये हमारी दुनिया की सारी जिंदगी है, वमा नहनु बिमुबअसीन, कि हम दोबारा कोई उठाए जाने वाले नहीं हैं, यही सारा हिसाब किताब हो जाएगा। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर वही बात करें, वलौ तरा, कि काश कि आप देखें, इज़ा वुकिफू, कि जब वो खड़े किए जाएंगे, अला रब्बिहिम, अपने रब के सामने। पहले हमने क्या पढ़ा था कि वो पेश किए जाएंगे आग पर, और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम देखो कि जब वो पेश किए जाएंगे कहाँ पे, अल्लाह रब्बिहिम, अपने रब के सामने, कौला, वो फरमाएगा कौन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उस वक़्त कहेंगे, अलैसा हाज़ा बिलहक, तो अब ये देखो जरा, क्या ये हक नहीं है। कौलू, तो वो कहेंगे, भला क्यों नहीं, व रब्बना, और कसम हमारे रब की। कौला, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे, फजूकुल अजाब, तो अब चखो इस अजाब को, बिमा कुंतुम तकफुरून, जो तुम कुफर करते थे, जो तुम इनकार करते थे ना। देखिए पिछली कितनी आयात से हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह की आयात का इनकार, अल्लाह की आयात का इनकार नहीं करना, राइट। क्योंकि हम कितनी आसान से कह देते हैं ना, कुरान में ये नहीं लिखा हुआ, पता नहीं होता, और आराम से इतनी बड़ी बात मुंह से निकाल देते हैं। तो आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार करना मीन्स कि हम अमल नहीं कर रहे। बेसिकली ये नहीं है, एक तो होता है ना मुंह से इनकार करना, एक ही होता है कि अमल से इनकार करना, कि अल्लाह की आयात का अमल से इनकार कर देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश किए जाएंगे, तो देखिए सूरत नबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नक्शा, ये जो क़यामत के दिन का है ना, इतना खूबसूरत वो बयान करते हैं कि यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकत सफ़ा, कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रूह अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मलाइका और फरिश्ते सफ बसफ आ जाएंगे, ला यतकल्लमुना इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व क़ाला सवाबा, कि नहीं कोई शख्स, कोई इंसान, कोई भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करने का उसमें हिम्मत ही नहीं होगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जुबान खोले, मगर वो जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो उसको इजाजत दे और वो बात भी दुरुस्त उसने कही हो। ज़ालिकल यौमुल हक, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले भी ये हमने पढ़ा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या ये हक नहीं है, ये है वो दिन जो हक है। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही माबा, तो अब जो चाहता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ वो रास्ता बना ले, क्योंकि वहां पे हिसाब किताब सारा होना है ना। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, कि बेशक हमने तुमको आगाह कर दिया है। हमें आगाह बार बार, आप देखें कुरान खोल के हर जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मैंने तुम्हें उस अजाब से, जो करीब आने वाले अजाब से मैंने आगाह कर दिया। यौम यंज़ुरुल मरु मा कद्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा,
کہ وہ کیا کہیں گے کہ جس دن وہ دیکھیں گے نا انسان، کوئی بھی انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دیکھے گا کہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا ہوگا، مینز کہ ہمارے اعمال، تو وہ کیا کہے گا، یا یقولو، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش یہ آج کا دن ہی نہ آتا اور میں مٹی ہو جاتا۔ اور کسی طرح سے وہی بات میں آپ کو جو پہلے کہی تھی کہ کاش ہمیں آج کسی لمحہ یہ بات کا احساس ہو جائے اور ہم اپنے اعمال کو پورا ریورس میں لے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک لمحہ، وقت کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں ہم صرف کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم آلریڈی وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ دیکھیں عورت کیا، جیسے گھر کا کام کرتے ہیں، بچوں کو دیکھنا، ہسبینڈ کے گھر میں آتے ہیں، میں اس کی بات کر رہی ہوں جو فار ایگزامپل ہاؤس وائف ہے، ڈیفینیٹلی جو باہر نکلتی ہیں، وہ گھر کے لیے کمانے کے لیے باہر نکلتی ہیں، ہر چیز ہماری عبادت ہے، صرف نیت خالص ہونی چاہیے نا۔ ابھی میں ریسنٹلی کسی سے ملی تھی، اللہ کرے کہ وہ میرا یہ پروگرام نہ دیکھ رہی ہوں، اکثر وہ لیٹ اٹھتی ہیں، تو میں کسی کا نام نہیں لوں گی ڈیفینیٹلی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے اگر نماز روز اگر ہوتا ہے تو دن میں تو بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، 24 آور میں صرف مشکل سے اگر آپ دیکھیں کہ بڑی خشوع کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو 1.5 گھنٹہ مشکل سے آپ کا لگے گا کہ آپ کی پوری 5 وقت کی نمازیں بیسیکلی ہو جاتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس کے بعد جب ہم کام کرتے ہیں یا صفائی کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، تو ہم اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہے اور اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہوتے ہوتے بات ہوئی تو انہوں نے، اس کی ایک دوست تھی جس کو میں بات کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ عائشہ یہ جو ہے نا، یہ پوری رات، یہ رات کو جاگتی ہے کیونکہ اس کو رات کو نیند نہیں آتی، صبح جلدی سو جاتی ہے، تو یہ رات کو میرے ساتھ ساری رات تو یہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہے، تم اس کو کیا پڑھا رہی ہو؟ تو میں نے اس کو کہا کہ کیا مطلب، تم رات کو کال کرتی ہو تو پھر تھوڑی سی بات کرتی ہوگی؟ کہتی ہے کہ نہیں، میں اس کو کہتی ہوں کہ 3 بج گئے اب سو جاؤ، کہتی ہے نہیں 4، ابھی بس تھوڑی سی دیر لگی نماز پڑھنے میں، تو 4 بجے تک ہم باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب بلیو کریں، میں گھر آ کے سارا وقت یہی پریشان ہوئی کہ پوری رات بندہ کیسے کسی سے باتیں کر سکتا ہے ایوری ڈے، پھر آپ اسی دوست ہے اس کی، دوست سے بات کرتے ہو تو کیا بات کرتے ہوں گے اور کتنا وقت کا ضیاع ہوتا ہے نا۔ لیکن دیکھیے وہ بہت اچھی تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو پتہ نہیں ہے، وہ اچھی عورت ہے، اور جو اس کی دوست ہے وہ بھی بڑی اچھی، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا کہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ایک ایک لمحہ زندگی کا، کہ ہم نے اس کا جواب دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ میں نے وہ وقت جو اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں یاد کراؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس وقت کو ہم نے کیسے گزارا تھا۔ اگر نئی نیند آ رہی تو کیا ہم بس ایسے ہی، میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے جب ہمیں نہیں پتا ہوتا نا، تو ہم اپنی دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، یا ایون ہم امریکہ میں جو رہتے ہیں، ہم پاکستان میں شروع ہوتے ہیں، اگر خیر سے ہماری 2 بہنیں ہیں، کوئی امی ہیں، پھر اس کے بعد دوست ہیں، تو ایک سے بات دوسری سے تیسری سے چوتھی سے کرتے کرتے سارا دن اس میں گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ عادت بھی چھوڑا دے، آمین ثم آمین۔ اس لیے میں خاص طور پہ آج آپ کو یہ بات بھی بتا رہی تھی۔ اب آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 31 میں، اللہ اکبر، قد خسر الذین کذبوا، البتہ خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کو۔ اب یہاں پہ جو اللہ سے ملاقات کی، آگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خسارے میں چلے گئے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو، جیسے مرنے کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا ہے نا، تو حضرت عائشہ تھیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور وائف تھیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ والی جو آیت جب نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا ان سے کہ ہمیں بھی تو مرنے کا کوئی ایسا شوق نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ ہو کہ ہم مرے ہیں تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب موت کا وقت انسان کا آتا ہے نا پاس،
تو اس وقت جب فرشتے ہماری جان نکالنے آتے ہیں تو جو مومن ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اس وقت وہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ دیکھو اپنی سورت آئی تھنک سورت فجر کی آیت نمبر 27 کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا نا، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، تو چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، فادخلی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں میں، جو میرے مومن بندے ہیں نا، ان میں داخل ہو جائے۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ دیکھیں، جس وقت جان نکل رہی ہوتی ہے نا، اس وقت یہ فرشتے، جب انسان، جو ہماری روحیں ڈریں گی، وہ باہر نہیں آتی ہیں، تو اس وقت فرشتے ان کو یہ خوشخبری دیں گے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، کہ میرے جو مومن بندے ہیں نا تو ان میں داخل ہو جا، وَادْخُلِي جَنَّاتِي، اور میری جنتوں میں داخل ہو جا، میرے باغات میں داخل ہو جا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ اس وقت ہمیں یہی ہمارے کانوں میں آواز آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کافر و فاجر ہوتے ہیں نا، ان کو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ان کو عذاب و سزا کی بشارت دیتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی صورت ملنا نہیں چاہتے۔ تو اسی کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، بخاری کی حدیث ہے 6509، اور مسلم کی حدیث ہے 2684، اور یہ ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ ہم سبھی یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے دل میں یہ خواہش ہو، اور اکثر ہوتی بھی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس آ جائے گا وقت تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، انشاءاللہ جنتوں میں جائیں گے، انشاءاللہ نور کے ممبروں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بٹھائیں گے، آمین ثم آمین۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو خسارے میں ہو گئے، جو انہوں نے جھٹلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو، مینس کہ جو دن ہے قیامت کا، اس کو جھٹلا دیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ آ گئی قیامت، بغتتاً، اچانک۔ اب قیامت کو بتا کے تو آئے گی نہیں کہ بندہ توبہ کر لے گا، اچانک قیامت جب آ جائے گی تو پھر کیا کہے گا؟ قالو، وہ کہیں گے یا حسرتنا، اے افسوس ہمارا، اللہ پر، ما فرطنا فیہا، جو ہم نے کوتاہی کی تھی اس دنیا میں، کہ جو ہم نے غلط جیسے نیکی کے کاموں میں ہم نے کمی کر دی تھی، اس وقت وہ اس پہ افسوس کریں گے۔ وَهُمْ، اور وہ، يَحْمَلُونَ، اور وہ اٹھائے ہوں گے، أَوْزَارَهُمْ، اپنے بوجھوں کو، اپنے بوجھ، اللہ اکبر، عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ دیکھیے ذرا، اپنے بوجھ، اپنے گناہ، ایسی چیز جس کا ہم نے حق نہیں دیا ہوگا، کہیں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی پیٹھوں پر وہ بوجھ اٹھائے ہوں گے۔ وہ کیسے اٹھائے ہوں گے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے طبرانی کی 778 حدیث کا نمبر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، غور سے سنیے اس کو۔ اللہ، حضرت عبادہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، اور ہاں دیکھو کہ قیامت کے دن ایسی حالت میں ہرگز نہ آنا کہ تمہاری گردن پر یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو۔ دیکھیے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ جو ذمہ داری آپ نے دی ہے نا، مجھے اس سے سبکدوش کر دیجئے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر بھی دیا تھا پھر، کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ وہ جا رہے تھے زکوٰۃ اکٹھی کرنے، کہ اگر تم نے کوئی ایسی چیز جان بوجھ کے ادھر سے ادھر ہو گئی یا کچھ بھی، تو قیامت کے دن وہ اس کا بوجھ تم اپنے پیٹھ کے اوپر اٹھا کے لاؤ گے۔ آج آپ دیکھیے کتنے حق، آپ وراثت میں دیکھ لیجئے،
ہمارے ہر گھر میں یہ تو ہوتا ہے نا، وراثت کا تو ہونا ہی ہے، تو اس میں کیا کچھ نہیں ہم کہتے، کیا کچھ نہیں غلطیاں کر جاتے۔ اور پھر دیکھیے کہ ایک مسلم کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں تھی کہ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہمیں ہر ایک کو ہر سال کا پتہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ اپنی دینی ہے، جو بھی مال ہے اس کے اوپر۔ اور کئی دفعہ اپنی اکثر یہ سنے لوگ کہتے ہیں ہاں رفلی ہم نے، میرا خیال ہے میں دے دیتی ہوں، میرا تو خیال ہے میں اسے زیادہ ہی دیتی ہوں۔ لیکن دیکھیں فرض ہے ہمارے پاس ایگزیکٹ حساب ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کروڑوں زیادہ دے دے، لیکن کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ جتنا حق ہے وہ ہم نے دیا کہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی، اور ان سے ان کے مالک جس نے زکوٰۃ جس پہ واجب تھی نا، مالک کی پیشانی، اس کی پیٹھ اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ اس جو سونا اور چاندی تھے نا ان کو گرم کر کے اس سے یہ سزا ملے گی۔ تو اللہ نہ کرے، کیونکہ یہ دیکھیں اتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ایسے ہی بس سمجھ لیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہم کر تو رہے ہیں، لیکن اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ یحملون اوزارہم، کہ وہ اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھوں کو، علی ظہورہم، اپنی پشتوں پہ اٹھائے ہوں گے، الا خبردار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساء ما یزرون، بہت برا ہے جو تم بوجھ اٹھائے ہوگے۔ کیونکہ قیامت کا دن ذرا اندازہ کیجئے کہ 50,000 سال کا دن، اور یہ بوجھ اٹھائے اٹھائے وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ میں جب ایسے آپ کو بتاتی ہوں تاکہ وہ ہم فیل کر سکیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، کہ جس دن ہمارے، آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہوگا جو بھر بھر نیکیاں لایا ہوگا، اتنی نیکیاں لایا ہوگا، بڑا خوش ہوگا، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص آئے گا اور آ کے کہے گا کہ یا رب العالمین اس نے میرا یہ حق نہیں دیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنا اس کا حق بنتا ہے وہ اس کے حصے میں ڈال دو۔ پھر ایک اور شخص آئے گا، آ کے اپنا کہے گا کہ یا رب العالمین اس نے میرا یہ حق نہیں دیا تھا، اور کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب وہ شخص آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال دو تاکہ وہ برابر اس کا حساب ہو جائے، اور پھر اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ ہم کتنی آسانیوں کے ساتھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن دیکھیں اس کے پیچھے کتنے بڑی بڑی گناہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی انٹینسٹی کا احساس دلا دے، آمین ثم آمین۔ اور سب سے بڑی بات ہے، میں ہمیشہ یہ بھی بات آپ کو کہتی ہوں کہ ہماری فیملی میں سب سے پہلے دیکھیں، آپ اپنے خاندان کے اندر دیکھیں کہ کوئی یتیم ہے، یوزلی پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم جج کر لیتے ہیں کہ دیکھو جی اچھے بھلے کھاتے پیتے ہیں تو اب ہم کیا کریں، تو آپ سب کتنا بڑا، آپ دیکھیں وہ جو یتیم ہوا وہ تو اس کا جو بھی ہوا ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے، لیکن آپ کو دیکھیں کتنا بڑا اجر مل گیا۔ یتیم کے سر پہ صرف ہاتھ رکھنے سے، محبت کی شفقت کا ہاتھ رکھنے سے، جتنے اس کے سر کے بال ہوتے ہیں نا اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ اگر یتیم کو جا کے ان کا حال پوچھیں، ان کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو اگر جاب کی ضرورت ہے ان کی ہیلپ کر دیں، اگر سکول میں بچوں نے پڑھنا ہے ان کو دیکھ لیں، اگر وہ سکول میں پڑھ رہے ہیں مے بی ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ ان کی ٹیوشن کا بندوبست کرا دیں۔ ان کے گھر میں گروسری کی پرابلم ہے، ان کے گھر میں کوئی فار ایگزامپل آپ گئے تھے، آپ کو پتہ لگا کہ فریج نہیں ہے فار ایگزامپل، آپ وہ کوشش کچھ بھی، آپ دیکھیں کہ اپنے محلے میں، اپنے اراؤنڈ لوگوں میں، سب سے پہلے جب ہم اپنے اراؤنڈ لوگوں میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں نا، ان کے ساتھ جب نیکی کرتے ہیں تو دگنا ثواب ہے، جب ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو کارا ثواب ہے، ثواب ملے گا،
لیکن اپنے رشتہ داروں کو، اور دیکھیں دگنا ثواب ہے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، وہ آ جائیں گے کہ یا رب العالمین یہ کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا۔ ہر ایک کی ضرورت دیکھیں، ہر کوئی منہ کھول کے ہمیں نہیں بتاتا کہ اس کی کیا کیا مجبوریاں ہیں، ہمیں خود سے پتہ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کی وہ نظر ہوگی، آپ کی نیت ہوگی نا، تو واللہ آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ ان کی یہ پرابلم ہے، اور آپ بغیر کہ ایسی تحفے کے طور پہ میں چاہ رہی تھی میں آپ کو گفٹ دینا، تو میں آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ لائی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ قد نعلم، اچھا جی ہم نے یہاں تک کر لیا تھا کہ وہ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ مجھے ایسی بات کہتے ہوئے نا، کیونکہ دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ سانس بھی نہیں آ رہا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں پہ کمی کوتاہی ہو گئی تو دنیا میں پوری کر جائیں کسی طرح سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ اور آگے آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر حقیقت یہ بتاتے ہیں کہ جس دنیا میں تم اتنا مگن ہو، اتنا اپنے آپ کو بزی کر لیا کہ اگلی دنیا کا تم نہیں سوچ رہے ہو، وہ اعمال جو وہاں پہ تمہاری دولت یہاں پہ جمع کرتے ہو، بینک بیلنس جمع کر رہے ہو، کمیٹیاں ڈال کر جمع کر رہے ہو، لیکن اگلی دنیا میں یہ جو ہم پیسے ہیں نا، وہ ہمارے اعمال کی شکل میں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا مگر لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ مگر وہ کھیل اور تماشا، کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی، صرف کھیل اور تماشا ہے۔ آپ ذرا امیجن کیجئے کہ جیسے ایک سٹیج کا ڈرامہ ہوتا ہے نا، کہ اپنے چلو سٹیج کا ڈرامہ ہر ایک نے ضروری نہیں کہ وہ دیکھا ہو، اپنے اسکول میں دیکھا ہوگا کہ جب ہم سٹیج کے ڈرامے میں ہم لوگوں کو کبھی ہوتا ہے کہ تمہارا یہ کریکٹر ہے، تمہارا یہ کریکٹر ہے، اور جو ہماری ٹیچر ہمیں کریکٹر کہتی ہے، ہم صرف اتنا سا ادا کر کے اس کے بعد نیچے اتر آتے ہیں تو دوسرے کی باری آ جاتی ہے، رائٹ؟ تو ہم بالکل اسی طرح ایک سٹیج ہے دنیا، ہر کوئی اپنا پارٹ ادا کرتا ہے، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لکھ کے بھیج دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم نے واپس آنا ہے۔ وہاں پہ ہماری پرفارمنس کتنی اچھی ہیں یا کتنی بری ہیں، اس کا جا کے حساب آخرت میں ہونا ہے۔ یا آپ ایک اور اندازہ کریں، میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب میں کبھی کھانا کھانے ریسٹورنٹ میں جاتی ہوں نا، تو میں دیکھتی ہوں جیسے ابھی ویٹنگ میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک ٹیبل ہوتا ہے، سارے ٹیبلز لگے ہوتے ہیں نا، تو ایک ایک فیملی بیٹھے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کھانا ختم کیا، پھر وہ اٹھ کے جاتے ہیں، ویٹر آتا ہے، وہ ساری ٹیبل واپس صاف کرتا ہے، پھر وہ ٹیبل نہیں سجا دیتا ہے، پھر نئے لوگ آتے ہیں، پھر وہ بیٹھتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر ٹیبل صاف ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال ہے دنیا کا، کہ اس طرح سے ایک ہم آتے ہیں، کس طرح سے اپنا کریکٹر ہے، ہمارا ایک کردار ہے اس دنیا میں، ہم وہ ادا کرتے ہیں اور پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی کہا تھا نا، کہا تھا نہیں، کہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور جو ہم پیسہ کماتے ہیں اور بنون اور بیٹے جو ہے نا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی چیزیں نا، وہ صرف تمہارے وہ نیک عمل ہیں جو تم کرتے ہو، خیر عند ربک، کہ یہ بہترین ہے، بہتر ہے تمہارے لیے ثواب کے حساب سے، وخیر عملا، اور بہترین ہے تمہارے لیے امید کے لحاظ سے کہ عمل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اے میری بیٹی فاطمہ ایملو، عمل کرو، میں وہاں پہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے میری پھپھی صفیہ، عمل کرو، میں تمہارے اس دن کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ ہم پتہ نہیں کس غلط فہمیوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، تھوڑی سی نیکیاں لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھیں پھر میں یہ آیات ایسی ہے نا، کیونکہ آخرت کی آیات ہیں تو پھر ڈر بھی بڑا لگ رہا ہے، اور اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ جب یہ کہتے ہیں نا ڈراؤ نا، سارا وقت ڈراتے رہتے ہو، لیکن یہ آیات ہی ایسی ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ آیات جو جنت کے بارے میں ہے، جو مومنوں کے بارے میں ہے، جو نیک لوگوں کے بارے میں ہے۔
ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے بتایا نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو ان کو تو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ تو روحیں بھی نکل رہی ہوں گی جب ہمارے جسموں سے، اللہ کرے ہمارے جسموں سے، آمین ثم آمین، تو فرشتے ہمیں خوشخبریاں دے رہے ہوں گے. دیکھیں ہمارے قبر کے اندر ہماری جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، کتنی بڑی بات ہے. اور اس کے بعد ہم خواہش کریں گے کہ جلدی سے قیامت کا دن آ جائے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اصل گھر میں ہمیں بھیج دے. انشاءاللہ تو ایسا وقت تو آئے گا. مومن جو دنیا میں اللہ کو راضی کر رہا ہے اس کی تو بات ہی اور ہے. اور الحمدللہ اب میرا پورا گمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنتوں میں بھی ایک دوسرے کے سامنے ہمیں ملائیں گے. بالکل ایسے جیسے کل میں اپنی ایڈمنس کو، بہت سی ایڈمنس تھی، میں ان کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی نا، تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ زوم پہ میٹنگ تھی. تو اسی طرح سے پھر میں کہتی تھی اچھا آپ کا نام کیا؟ اچھا ہاں، اچھا آپ ایسے. اسی طرح سے ہم جنتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے اور ہم کہیں گے ہاں ہم یہ کرتے تھے، ہم کلاس میں یہ بات کرتے تھے. اور یہ وقت تو یہ ہوائیں اس وقت جہاں جہاں دنیا میں ہم لوگ ہیں یہ گواہی دیں گی کہ یا رب العالمین ہم آپ کی بات کر رہے تھے. ہم اس وقت عہد کر رہے تھے اپنے اندر دل ہی دل میں کہ اب ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والا ہوگا. ہم نے یہ عہد اس وقت کیے تھے. یہ وقت ہماری گواہیاں دیں گے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کریں گے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر یہ کھیل و تماشا ہے. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، آخر تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا کہ وہ ایک آیت تھی الا یعلم من خلق، کہ کیا وہی نہیں تمہیں جاننے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ تو تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تقوی دیکھیں اتنا خوبصورت لفظ ہے نا. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اب دنیا میں آپ سوچے کہ ایک راہداری ہے اور ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں اور ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں، اور آپ نے بیچ میں سے گزر کے جانا ہے. تو آپ ذرا سوچو آپ کیسے جاؤ گے؟ کبھی آپ اپنے آپ کو سمیٹ کے کہ یہاں سے کانٹا نہ چپ جائے، ادھر سے کانٹا نہ چپ جائے، اپنے آپ اور کو کوئی نہیں جانتا. سمیٹ کے اس تو اللہ راہداری سے سبحانہ تعالیٰ کے گزارتے ہو. حکم سے وہ والی آیات سورۃ اسراء میں رکھی گئی اور باقی آیات جو تھی وہ سورۃ کہف میں ہی رکھی گئی تھی. تو یہ تو اس کے شان نزول کے بارے میں تھا. اچھا اب اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جس شخص نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لی، آپ کو 10 شروع کی بھی حفظ کرا رہے ہیں اور 10 آخری بھی، کیونکہ کچھ ایسی احادیث تھی جس میں آخری 10 آیات کے بارے میں بھی تھی، تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. آپ کو پتہ ہے دجال کا فتنہ جو ہے جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی ہوگا ہی نہیں جو اس وقت آئے گا. اور اگر یہ سورہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے گی تو آپ یہ سوچیں کہ ہمیں عام ہماری دنیا میں جو فتنے ہمارے ساتھ ایوری ڈے ہوتے ہیں اس سے ہمیں حفاظت کتنی ضرورت ہو جائے گی اور کتنی امپورٹنٹ ہو جائے گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام آتا ہے اسید رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن سورۃ کہف کی رات کو تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرتے کرتے انہوں نے دیکھا ان کے ساتھ ہی ان کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا. تو انہوں نے دیکھا اچانک کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا ہے. وہ تھوڑی دیر رکتے تھے، پھر دوبارہ سے شروع کریں، گھوڑا پھر بدکنے لگتا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اس کو روکا اس ڈر سے کہ ان کا بچہ جو تھا وہ ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا. تو انہیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں اس کے بدکنے سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو انہوں نے اوپر دیکھا آسمان کی طرف، تو انہوں نے دیکھا کہ بادل ہیں اور وہ ان کی طرف آ رہے ہیں. تو کہتے بادل میں ان کو چراغ، ڈیفرنٹ احادیث تھی جو اس کے بارے میں تھی ساری، کہ ان کو چراغ نظر آئے. تو جیسے یہ سورۃ کہف شروع کرتے تھے تو وہ بادل جو تھے وہ نیچے کی طرف آتے تھے، رکتے تھے تو وہ تھوڑی اوپر کی طرف چلے جاتے تھے. لیکن گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے وہ پریشان ہو کے انہوں نے سورہ پڑھنی چھوڑ دی.
صبح جب وہ رسول اللہ سے ملے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن جو تم پڑھ رہے تھے، یہ سورۃ کہف جو پڑھ رہے تھے، یہ سکینت تھی، اور یہ قرآن کی وجہ سے نازل ہو رہے تھے جو وہ فرشتے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو صبح کے ٹائم لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے۔ الحمدللہ۔ تو سورۃ کہف کے بارے میں ایک اور اتنی پیاری حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں تھکے ہوئے تھے، انہوں نے ایک جگہ پہ قیام کیا اور سونے سے پہلے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ جاگیں گے اور وہ پہرا دیں گے۔ ان میں سے ایک صحابی تھے جو انہوں نے دوسروں کو کہا کہ اچھا میں جاگتا ہوں، اس وقت تم دوسرے پہر جاگ لینا، اس پہر میں جاگتا ہوں۔ جب وہ جاگ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں وقت ہے میرے پاس، تو میں یوں کرتا ہوں کہ میں نماز نفل جیسے نفلی عبادت ہوتی ہے، رات تھی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس میں انہوں نے سورۃ کہف کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اب کیا ہوا کہ دور سے کسی دشمن نے جب دیکھا نا ان کو، تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، تو اس نے وہاں سے تیر پھینکا جو کہ ان کو آ کے لگا۔ انہوں نے کیا کیا، نماز کی حالت میں وہ تیر نکالا اور پھینکا اور نماز پڑھتے رہے، سورۃ کہف کی تلاوت کرتے رہے۔ پھر کہتے ہیں اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور تیر پھینکا، اب دوسرے صحابی تو سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس تیر کو بھی نکالا اور اس کو پھینک دیا۔ جب تیسرا تیر لگا نا، وہ اتنی ایسی جگہ پہ لگا کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ میرے پاس تو ذمہ داری ہے، اگر میں نے ان صحابی کو نہیں اٹھایا تو یہ نہ ہو کہ دشمن آگے آ جائے اور حملہ کر دے، تو اور وہ تیر لگا بھی ایسی جگہ تھا کہ ان کو لگا کہ شاید میں اب بچ نہیں سکوں گا۔ تو انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری تھی، انہوں نے نماز توڑی اور ان صحابی کو اٹھایا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی سورہ کی تلاوت کر رہا تھا جو مجھے اتنی عزیز تھی کہ میں اگر میری جان بھی چلی جاتی نا تو میں اس کو بریک نہ کرتا بیچ میں، جب تک مجھے یہ تھا بس کہ میرے پاس ایک ذمہ داری ہے رسول اللہ کی، تو مجھے تمہیں اٹھانا تھا، تو اس وجہ سے میں نے یہ سورہ کو بریک کیا۔ تو صحابہ اتنی محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی، وہ قیامت کے دن سر سے پاؤں تک اور زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ جبکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان نور روشن کر دے گا۔ اور کچھ آیات میں، کچھ احادیث میں یہ آتا ہے کہ جس نے 10 آیات کی، شروع کی 10 آیات، اور بعض حدیث میں آتا ہے آخری 10 آیات کی تلاوت کی، تو اس کو 2 جمعوں کے درمیان وہ اس کے لیے نور ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ دیکھیں اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ کیا مطلب صرف زبانی یاد کر کے تو اس کو اگر میں پڑھ لوں گی، اگر میں پوری سورہ بھی پڑھ لیتی ہوں تو یہ پھر مطلب باقی میرے عمل کہاں جائیں گے؟ میں تو اس سے صرف مجھے نور مل جائے گا اور اس سے سارا کچھ مل جائے گا۔ پتہ ہے کیا، اب جب آپ اس کی تفسیر سنیں گے نا، کیونکہ عمل کے لحاظ سے اب دیکھیں یہ اتنا بڑا، رسول اللہ نے فرمایا تھا نا صحابہ سے کہ اگر دجال میرے زمانے میں آ گیا نا تو تم فکر نہ کرو، میں کافی ہوں اس کو نپٹنے کے لیے، لیکن اگر میرے بعد میں آتا ہے تو پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سورت جو کہف ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا، دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر 3 سٹوریز ایسی ہیں، 4 سٹوریز ایسی ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ پہلی سٹوری جب ہم پڑھیں گے صحابہ کہف کے بارے میں، وہ ان کے ایمان کا فتنہ تھا، وہ اتنا بڑا جس میں سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ پھر ہم ذوالقرنین کا قصہ پڑھیں گے جس میں سلطنت ان کو اتنی ملی تھی، ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک طاقت ملی تھی نا، جیسے اس کا فتنہ تھا وہ۔ پھر ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ ایک بچے کی کہانی پڑھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے جس میں علم کا فتنہ تھا، اور اس طرح سے ہر چیز آپ پڑھتے جائیں گے۔ اور شروع کی 10 آیات اور آخری 10 آیات جو ہے نا، یہ ہمارے ایمان کو پکا کرنے کی اور ہمارے عمل کے لیے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم پہلی 10 آیات پڑھتے ہیں نا
تو اور اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا نا کہ صرف اس کی ہم نے تلاوت کرنی ہے اور ہم نے جاننا نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو جہاں پہ سمجھنا ہے وہاں پہ ہم نے قرآن کو پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری کلاس جو ہے وہ صرف آپ کو سیدھے سیدھی بات نہیں بتاؤں، بلکہ ایسے ایکسپلین کر سکوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس پہ عمل کرنا، اور عمل کرنا کتنا آسان ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں، آپ ہر جمعے کو یہ سورہ پڑھنے کے کیوں رسول اللہ نے کہا؟ ہر جمعے کو اگر ایٹ لیسٹ آپ 10 آیات شروع کی اور آخر کی پڑھتے ہیں، یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ تھی؟ تاکہ ریمائنڈر ہمیں بار بار یاد آتا رہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ہم جب آخر میں جو دجال کا فتنہ ہوگا اس سے ہم کیسے بچیں گے، کیونکہ سب سے بڑا اس وقت ہمارے ایمان کا فتنہ ہوگا۔ ہماری آزمائش جو آئے گی نا، وہ ہمارے ایمان پہ آئے گی۔ تو اس میں سارا کچھ اس سورہ میں آپ کو مل جائے گا، جو آپ کو کیسے اس دنیا میں کامیاب انسان بنا کے جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہمیشہ سے پڑھتے ہیں، شروع میں ہم پڑھتے ہیں نا، نماز میں بھی قرآن پاک کا شروع ہی اس سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم ہمیشہ اس کو ایسے گزار دیتے ہیں، ہاں تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اچھا جی چلو حمد کے ساتھ ہم نے شکر بھی لگا دیا، کہ تمام کی تمام تعریفیں اور تمام کے تمام شکر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن جسٹس نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے، آج کوشش کریں گے کہ وین ایور ہم الحمدللہ پڑھیں تو وہ چیز ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر ہو کہ ہم کس ذات کو کہہ رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم وہ کتنا بڑا کلمہ ادا کر رہے ہیں، اور جس کے ساتھ میزان بھر جاتا ہے، جس سے دنیا اور آسمان کے درمیان کی ساری خلا بھر جاتی ہے۔ دیکھیے حمد، آپ اس کو یہ دیکھیں کہ حمد جو ہے نا، یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا، میم اور دال۔ اور اس سے دیکھیں حمدن، حامدن، محمودن، تحمیدن، محمدن، احمدن، حمیدن، اس طرح سے اسی روٹ ورڈ سے ڈفرینٹ ورڈز بنتے ہیں۔ جیسے تحمیدن ہوتا ہے نا، تحمیدن محسن کی کثرت سے تعریف کرنا، ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے حمد کیا ہوا، اور احمد کہتے ہیں وہ حمد کرنے والوں، سب حمد کرنے والوں سے بڑھ کر حمد کرنے والا، اور جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اور حمید کہتے ہیں وہ ذات جو حمد کے مستحق ہو، خواہ کوئی حمد کرے یا نہ کرے، وہ اس کی ذات کے اندر ہے۔ اچھا، حمد جو ہوتی ہے نا، اب کیا ہم کسی انسان کی حمد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ حمد کسی انسان کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، رائٹ؟ اچھا، اب حمد کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو چیزیں سمجھنی ضروری ہیں، ایک مداح جس میں تعریف کرتے ہیں، اور ایک شکر۔ اچھا، مداح جو ہے نا، اس کو ان افعال پر ہوتی ہے جو انسان اختیاری طور پر کرتا ہے، اور ان خوبیوں پر جو پیدائشی طور پر اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کسی انسان کو کہتے ہیں نا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، بہت ٹال ہے، تو یہ جو آپ کرتے ہیں نا، یہ اس کی مداح بیان کرتے ہیں، کیونکہ خوبصورتی اور ٹال ہونا یہ وہ اون نہیں کرتا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خوبی دی ہے، تو آپ اس کی خوبی، آپ اس کی مداح بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ شکر کدھر جاتا ہے؟ اب اس میں اگر آپ کسی کو کہتے ہو کہ یہ بہت خوبصورت ہے، بہت ٹال ہے، اس کی تعریف کر رہے ہو کہ واؤ یو آر لکنگ سو نائس، تو اس میں آپ شکر نہیں کہہ رہے ہو نا، ٹھیک ہے؟ الحمد میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو مداح بھی مل رہی ہے، آپ کو حمد بھی مل رہی ہے، اور آپ کو شکر بھی مل رہا ہے۔ شکر آپ کب کریں گے؟ جب آپ فار ایگزامپل آپ کو بہت سخت ضرورت تھی، آپ کے بچے کی فیس جانی تھی، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، کسی نے آپ کی ہیلپ کر دی فیملی میں سے، تو آپ اس کو پھر کیا کریں گے کہ کتنا آپ کے دل میں یہ بات آئے گی نا کہ کتنا مطلب فیاس ہے دینے میں، اس کا کتنا مطلب بڑا دل ہے، اور پھر آپ کہو گے کہ شکر ہے کہ میں تمہارا شکر ادا کرتی ہوں کہ تم نے میرے بچے کی
ہیلپ کی. تو یہ دونوں چیزیں پھر اس وقت آ جاتی ہیں. لیکن جو حمد ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اختیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہم پڑھتے ہیں، صفات ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اختیاری ہیں. خواہ وہ کوئی حمد کرے یا نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حمد کے ساتھ ہے. ہر صفت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے. تو اب جب آپ حمد بیان کریں گے نا تو آپ نے الحمدللہ جب آپ کہیں گے تو آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ مداح کا پورے قرآن میں مداح کا لفظ استعمال نہیں ہوا، حمد ہے. اور حمد جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے. اب دیکھیں کسی صفت کے ساتھ نہیں آتی ہے کہ الحمد الرحمن، الحمد رزاق، یا اس طرح سے کسی صفت کے ساتھ نہیں آتی، صرف اللہ کے نام کے ساتھ آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام کے اندر ساری کی ساری صفات ہے. جب ہم الحمد کہتے ہیں نا تو ہم بیسیکلی اللہ کے جتنی صفات ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہمیں پتہ ہے، جو ہمیں نہیں پتہ، وہ ساری کی ساری صفات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اتنی پیاری بات ہے. دیکھیے الہ، یہ الحمد للہ، لیے اللہ کا اگر ایک صرف پارٹ آپ دیکھو نا تو یہ بنتا کیسے ہے کہ اور الہ جو ہے نا وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اس ورڈ سے مانوس تھے، ان کے اندر یہ ورڈ بولا جاتا تھا نا، تو اس کے لیے الہ کے ساتھ لگا دیا تو اس کو خاص کر دیا. تو اللہ جو ہے یہ ورڈ جب ہم استعمال کرتے ہیں نا الہ، تو یہ ایسے امیجن کرتے ہیں کہ جس سے بے انتہا محبت ہو، جس سے والہانہ محبت ہو. تو الحمدللہ کہ ہم تمام کی تمام تعریفیں، تمام کے تمام شکر اللہ کے نام اپنے ذہن میں رکھیے کہ وہ بیان کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کی. تو اس لیے جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو آپ کے دماغ میں یہ چیز آنی چاہیے کہ ہم کتنا بڑا کلمہ ادا کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں نا کہ الحمد کہتے ہیں تو پتہ ہے کتنا ثواب ملتا ہے. کہتے ہیں کہ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں نا اگر آپ اس کا شکر ادا کرتے ہو، فار ایگزامپل ہمیں دیکھنے کی نعمت ہے، بولنے کی ہے، سننے کی ہے، چلنے کی ہے، پھرنے کی، کھانے کی، بیٹھنے کی، ساری نعمتیں آپ یاد کر لیں. ہر نعمت سے بڑا کلمہ الحمدللہ ہے. اتنا پیارا کلمہ ہے کہ جب آپ دل کہتے ہیں نا تو دل بھر جانا چاہیے شکر کے ساتھ، دل بھر جانا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ، اور پورے قرآن میں 4 صورتیں ایسی ہیں جہاں پہ الحمد جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا آغاز ہوا ہے. میں نے کہیں پہ ان کا لکھا تھا تو میں آپ کو بتا بھی دوں، کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں پڑھ رہی ہوتی تھی نا تو بڑا مزہ آتا تھا کہ جاننے کا کہ اچھا اسی سورہ میں ہے، کہیں پہ لکھا ہے. آئے گا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی، مجھے ابھی سامنے نظر نہیں آ رہا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب تو سب سے پہلے تو ایک الحمدللہ ہم سورہ فاتحہ ہے، پھر یہ والی سورہ ہے، اس کے علاوہ جان جب بھی آئے گی 4 صورتیں ہیں جس کا آغاز اس سے ہوا تھا. اتنا کچھ میں آپ کو اکثر دکھاتی ہوں نا، اتنا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں خود ہی سے پڑھنا وہ والی مشکل بات ہو جاتی ہے. اچھا جی، الحمدللہ الذی، الذی جو ہے یہ اسم موصول ہے، لیکن الذی وہ ذات جو انزلہ جس نے نازل کیا آسمان سے زمین کی طرف آیا، انزل علی عبدہ اپنے بندے پر. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا ہے نا، اور ولی بھی نہیں کہا. یہاں پہ کیا کہا؟ عبدہ، اپنے بندے پر. اب ہم لوگ جو ہے نا اگر دنیا میں دیکھیں تو ہمیں عبد جو ہوتا ہے، جیسے ہم غلام کہتے ہیں نا، عبد کا میننگ لیتے ہیں، تو غلام ذرا ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ یہ تو نوکر غلام اس طرح سے ذرا سوچتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عبد کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا عبد بنا دے. وہی بات ہے، آپ وہ آیا یاد کر لیجئے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ جو اپنا سارا کچھ، ایک غلام کی زندگی دیکھیے کہ جو غلام ہوتا ہے نا اس کی اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس کی نہ اپنا جینا نہ مرنا والی بات ہے کہ اب نہ سونا نہ جاگنا نہ بیٹھنا، اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا.
اس کا سارا کچھ اس کے مالک کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ایسا عبد بنا دے کہ ہم سر سے پاؤں تک، دن سے رات تک اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد بن کے رہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ عبد ہی اپنے بندے پر الکتاب، الکتاب قرآن پاک کے ڈفرینٹ نام بھی آتے ہیں نا، جیسے الشفا ہے، المجید ہے، اسی طرح سے الکتاب بھی ہے۔ اور دوسرا مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الکتاب کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، کہ اس وقت تو دیکھیں